جی وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور پروگرام کا آغاز یہاں سے کریں گے۔ اس ٹائم میں موجود ہوں راولپنڈی وقارالنساء وومن کالج میں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر زاہدہ پروین صاحبہ جو کہ پرنسپل ہیں وقارالنساء کالج کی، اور ان سے آج ہم جانیں گے۔ میڈم بتائیے گا کہ آج کل بہت زیادہ عام ہوا ہے نارکوٹکس کا جو منشیات کا استعمال ہے، وہ کالج یونیورسٹیز کے سراؤنڈنگ ایریاز میں اس کی سیل جاری ہے، اور یہ اس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں۔ اس پہ میڈم اس کی روک تھام کے لیے آپ ایسے کون کون سے اقدام کر چکی ہیں یا کرنے جا رہی ہیں کہ جس سے آپ کے اسٹوڈنٹس اس موذی جو نشہ ہے اس سے محفوظ رہ سکیں؟ تھینک یو سو مچ۔ میں جو ہے وہ ہمارے ادارہ راولپنڈی ڈویژن کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ یہاں پر تقریباً بچیوں کی اسٹرینتھ 5000 کے قریب ہے، اور یہاں پر ہم یہ اقدامات کرتے ہیں کہ کسی قسم کا آج تک 1954 میں یہ کالج بنا تھا، اور آج تک ہم جو بھی پرنسپل آئی اس نے بہترین انتظامات کیے، اور میں نے بھی جب سے چارج سنبھالا ہے میں نے اس ادارے کی کارکردگی کو بہترین آگے لے کر گئی۔ یہاں پر جو ہے وہ FA FSC آئی کام بی کام اور اس کے علاوہ BS کی کلاسز ہوتی ہیں، ماسٹرز لیول تک یہ جو ہے وہ ہمارا پروگرام چلتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ میں نے ڈسپلن کی مختلف کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں، ہمارے سینئر پروفیسرز جو ہے وہ ان کے انڈر جو ہے وہ مختلف گروپس کام کرتے ہیں جو پورا دن جو ہے وہ راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں کلاسز میں بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جب بریک ہوتی ہے اس وقت بھی۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی کسی قسم کا کوئی کیس جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 8 بجے بچی داخل ہو جاتی ہے، اور 2 بجے جب چھٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ہماری ڈسپلن کمیٹی کے تمام لوگ جو ہے وہ اس بڑے ایکٹیو ہیں، اور میں خود بھی جو ہے وہ مختلف کلاسز کا وزٹ کرتی ہوں، اور میرے ساتھ سینئر سٹاف ممبرز بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہماری پوری ایک کمیٹی ہے، وہ چیزیں پہلے کمیٹی چیک کرتی ہے، ٹیسٹ کرتی ہے، اور کبھی کبھار اچانک بھی میں جا کے اس کو چیک کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ بچوں کو بہترین چیزیں جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ اور بچوں کے بیگز وغیرہ کی بھی صبح جب بچے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں، اور ہماری میڈمیں جو ہے وہ وہاں پر ڈے ڈیوٹی والی وہاں پر موجود ہوتی ہیں، تقریباً 10 ٹیچرز ڈیلی بیسس پہ موجود ہوتی ہیں گیٹ پر، اور میں خود بھی ہوتی ہوں۔ اور ان بچوں کو جو ہے وہ ایک تو صبح صبح سلام اور ویلکم کیا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ ان کے بیگز آف اینڈ آن چیک کیے جاتے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی اس طرح کی چیز بچیاں نہ لا سکیں۔ اور یہ ایک وہ ادارہ ہے کہ جہاں پر بچیاں جو ہیں وہ والدین ہمارے اوپر بڑا بھروسہ کرتے ہیں، اور بچے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پر بچی کو وقارالنساء میں داخل کروا کے ہم بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں، بچی ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے مسائل سے وہ دور ہوتی ہے۔ یہاں پر بچوں کو جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سپورٹس میں بھی ان کو پارٹیسپیٹ کروایا جاتا ہے تاکہ وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف ان کا ذہن ہی نہ جائے، اور اس طرح کی چیزوں سے وہ بچی رہیں، اور بچیوں کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بچیوں کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے بہترین انتظامات کیے ہوئے ہیں تاکہ بچے جو ہے وہ یہاں پر پاکستان کو ہم جتنی ہماری 110% ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کو بہترین شہری دے سکیں۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کے بقول کہ آپ کا چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ سخت ہے، آپ نے باقاعدہ کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں جو بچیوں پہ پوری نگاہ رکھتی ہیں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ ان کی اویئرنیس کے لیے کوئی ایسے لیکچرز کا اہتمام کیا جاتا ہے، کوئی ایسی ورک شاپ کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان بچیوں کو یہ بتایا جا سکے کہ اس چیز سے آپ نے کوسوں دور رہنا ہے کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کو تاریکیوں کے اندھیروں میں گم کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا۔ جی بہت شکریہ۔ میں اس کے لیے ہم جو ہے وہ وقتاً فوقتاً سیمینارز ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس بڑے لیول کے جو فنکشنز ہیں جیسے سیکٹری ہائر ایجوکیشن ہمارے پاس تشریف لاتے رہتے ہیں، ایجوکیشن منسٹر صاحب بھی ابھی پچھلے دنوں تشریف لائے تھے، اور بڑے لیول کے جتنے بھی فنکشنز ہیں ان کو میں ہوسٹ کرتی ہوں۔ اور جب بھی یہ فنکشنز ہوتے ہیں اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ، ہمارا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ذریعے میں سیمینارز کرواتی رہتی ہوں۔ ہماری کیمسٹری بایو کی جو ہماری ٹیچرز ہیں ان کے ذریعے سیمینارز کرواتی ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ جو لوکل یہاں پر گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہیں وہاں سے مختلف ڈاکٹرز آتے ہیں جو بچوں کے اندر اویئرنیس پروگرام جو ہے وہ ان کے مختلف ٹاپکس پر جو ہے وہ ان کو بتایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم جب صبح اسمبلی کرتے ہیں اس میں خود بھی اور میرے ٹیچرز بھی بچیوں کی کیونکہ تعلیم کے ساتھ تربیت بڑی ضروری ہے، اور ہمارے جو اس ایریے کے والدین ہیں وہ اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ ہماری بچیوں کو یہاں وقارالنساء میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت جو ہے وہ بہت اچھی کروائی جاتی ہے، کیونکہ بچہ تو معصوم ہے
ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے, اس کو ہر چیز میں اٹریکشن نظر آتی ہے. تو ہمارے اساتذہ کرام اور میں خود بھی بچوں کو بتاتی رہتی ہوں, اور ہم کلاسز میں بھی اس چیز پر میں اپنے ٹیچرز کو ٹرینڈ کرتی ہوں کہ آپ کلاسز میں جب جائیں تو بچوں کو 5 منٹ پر اپنے مورل ویلیوز کے اوپر بچوں کے اوپر ضرور بات کریں, تاکہ ہماری بچیاں جو آج کل کی نئی جنریشن ہے اس کو ہمارے ویلیوز جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا, اور نہ گھر میں بھی ان کی تربیت اتنی نہیں ہوتی, اور یہاں پر ان کو ضرور جو ہے وہ ان کو بتایا جائے کہ اس راستے پہ آپ چلیں گی تو اس طریقے سے آپ کا فیوچر جو ہے وہ سیف ہاتھوں میں ہے. تو اس وجہ سے والدین جو ہے وہ بڑے خوش ہیں, اور ہم جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں, کیونکہ یہ خواتین کا ایک بڑا ادارہ ہے اور ان بچیوں نے کل فیوچر میں ماں بننا ہے, اور یہ کیونکہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے, جبکہ ایک عورت کی تعلیم ایک بچی کی تعلیم ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے. تو اس طریقے سے ہماری کوشش پوری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے سی ایم پنجاب صاحبہ مریم نواز صاحبہ کا یہ ویژن ہے کہ انہوں نے تعلیمی اداروں کو دوبارہ سے اور پروفیسرز کو دوبارہ سے جو ہے وہ آرگنائز کیا ہے اور ان کو ایکٹیو کر دیا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ اس میں ایجوکیشن تعلیمی اداروں میں پنجاب کے تمام تعلیمی اداروں میں انہوں نے ایک ایجوکیشنل مہم جو ہے وہ چلا رہی ہیں, اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ انرولمنٹ اپنی بڑھائیں, اور کیونکہ یہاں پر بہترین اساتذہ ہیں انرولمنٹ بڑھانے کے لیے ہم نے بچوں کو ان تمام جو موذی مرض ہیں منشیات اور اس کے سے ریلیٹڈ تمام چیزیں ان سے ہم نے اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے, تاکہ ہم پنجاب نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان کو ایک بہترین قوم دے سکیں. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہاں پہ ہاسٹل بھی بہت بڑا ہے, جو بچیاں دور دراز سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آتی ہیں ان کو آپ نے باقاعدہ رہائش بھی دی ہوئی ہے. میڈم اس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے آپ نے کیا کرائٹیریا رکھا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ لاسٹ میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کا کیا قانون ہے؟ ہم جو ہے وہ ایسی بہت شکریہ, میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے ہاسٹل میرا ایک بہت بڑا ہاسٹل ہے, جب یہ تقریباً 2022 میں نے بنوایا تھا, تقریباً 15 کروڑ کی گرانٹ سے یہ میں نے ہاسٹل بنوایا, کیونکہ بڑے اچھے نمبروں والی بچیاں جو ہے وہ محروم ہو جاتی تھیں, کیونکہ 1954 میں جو بنا تھا ہاسٹل وہ چھوٹی سی بلڈنگ پر مشتمل تھا اور وہ کافی خراب ہو چکی تھی, تو یہ میں نے بنوایا. اس میں جو ہے وہ پورے پاکستان سے بچیاں یہاں پر آتی ہیں اور مختلف سبجیکٹس میں داخلہ لیتی ہیں, اور وہ جو ہے نا اپنا BS اور ماسٹرز کمپلیٹ کر کے یہاں سے جاتی ہیں. اس کے لیے میں نے ایک ہاسٹل کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو ڈیلی بنیادوں پر صبح شام جو ہے وہ وزٹ کرتی ہے, وارڈن بھی موجود ہے اور کمروں کا وزٹ کرتی ہے اور تمام چیزوں کا وزٹ کرتی ہے, اور میں خود بھی جو ہے وہ ڈیلی بنیادوں پر ہاسٹل جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں, اور شام کو جو ہے وہ ہماری جو ہاسٹل کمیٹی ہے وہ وارڈن کے ساتھ جا کے کمروں میں بچوں کے بیگز چیزیں کبھی کبھار الماریوں میں خود بھی جاتی ہوں, دیکھتی ہوں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں لانی, اور اگر اس طرح کی ایسی بات ہے کہ ہم خود بالکل بھی ایسی کبھی کوئی چیز نظر نہیں آئی, لیکن اگر ذرا سا بھی ہمیں شک ہو جاتا ہے تو ہم فوراً اس بچی کو جو ہے وہ اس کے والدین کو بلاتے ہیں, ان کی بچی کی کونسلنگ کرتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کے لیے غلط راستہ ہے اور یہ راستہ آپ کے لیے بہترین راستہ ہے جس میں آپ تعلیم حاصل کرتے ہو. آپ ہاسٹل کی خاص طور پر بچیاں, مجھے ان سے بہت ہمدردی ہوتی ہے کیونکہ والدین ہمارے حوالے کر کے جاتے ہیں, تو میں بچیوں کو کہتی ہوں کہ اس وقت میں آپ کی والدہ کی جگہ ہوں, آپ لوگ آئیں, کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے آپ ہاسٹل کمیٹی کو بتائیں جو پروفیسروں پر مشتمل ہے, اگر وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کرتی وارڈن کو بتائیں, وارڈن سے بھی مسئلہ حل نہیں کرتا ہوتا تو میں شام تک ادھر بیٹھی ہوتی ہوں اپنے آفس میں, ہاسٹل سے اور میرے آفس کا فاصلہ 3-4 منٹ کا ہے, آپ میرے پاس آ سکتے ہیں, اور جب بچہ مجھے کسی کھانے کی یا کسی قسم کی کوئی شکایت کرتا ہے میں اسی وقت ہاسٹل جاتی ہوں اور جا کے ان بچوں کے یہ مسائل جو ہے وہ دور کرتی ہوں. جی ہمارے ساتھ موجود تھیں راولپنڈی وقارالنساء وومن کالج کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر مس زاہدہ پروین صاحبہ. ان کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آج ان کے کالج میں بہت بڑا ایک ایونٹ تھا, اس میں بھی ان کی مصروفیات تھیں اور انہوں نے اپنی مصروفیات سے ہمیں ٹائم دیا. ہم اسی طرح نارکوٹکس سے متعلق اور ادارے کے کچھ افراد سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی روک تھام کے لیے وہ اپنے اپنے طور پہ کیا ایسے اقدامات ہیں جو کر رہے ہیں جس سے ہماری قوم کے نیا جو مستقبل ابھرنے جا رہا ہے اس کو محفوظ کیسے کیا جا سکتا ہے. موجود ہیں
यहाँ के एमडी जनाब इमरान खान साहब, उनसे पूछेंगे कि असल वजह क्या है, लोग इस आइज़ के नशे में और इस ड्रग के नशे में क्यों मुब्तला होते हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है उनकी ज़िंदगी में, उनकी फैमिली के साथ सफ़र करना, उसके अलावा उनकी ज़ाती लाइफ पे क्या असरात मुरतब होते हैं। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप ये बताइएगा सर कि इसके जो नुकसानात हैं वो क्या हैं? नशे के नुकसानात बेशुमार हैं। सबसे पहले कि नशे का आदी अफराद जो है वो अपनी जो असली उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल ख़राब कर बैठते हैं, और उसके ख़राब होने की वजह से ही उसकी ज़िंदगी के साथ जितने भी मुंसलिक मामलात हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी अगर मैरिड है तो उसकी अज़वाजी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, अगर स्टडी करता है तो उसकी स्टडी ख़त्म हो जाएगी। गर्ज़ के इंसान के, एक नॉर्मल इंसान के साथ ज़िंदगी के साथ जो भी मामलात हैं वो सब के सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि आपके पास ज़्यादातर जो आजकल लोग आ रहे हैं वो किस चीज़ के एडिक्टेड हैं, और दूसरा नंबर ये बताइएगा कि ये इलाज मुआलजे से मुमकिन है कि वो दोबारा इस चीज़ के करीब ना जाएं, क्योंकि अक्सर देखा है हमने कि लोग इलाज करवाते हैं लेकिन कुछ ही अरसे बाद उनकी वही पुराने दोस्त, वही उनकी जो दोस्ती यारी होती है, गलत जो लोग होते हैं वो उनको दोबारा अपने साथ मिला लेते हैं और दोबारा से वो इन चीज़ों में। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूँगा कि इलाज करवाने के बाद इस चीज़ की कोई सनद जारी नहीं की जा सकती कि बंदा दोबारा इस तरफ नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, बाहर की जो माहौल है वो काफ़ी असरअंदाज होता है, और उसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि जो नया बंदा है जो कि ड्रग्स को यूज़ नहीं करता या उसने जो कभी नहीं किया, उसको इसका मज़ा उसने कभी नहीं चखा, वो तो इस तरफ आ जाता है। नया बंदा अगर आ सकता है तो वो लोग जो कि इसका मज़ा चख चुके हैं, जो कि इसके टेस्ट से आशना हो चुके हैं, उनका आना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो एक जिसे हम कहते थे ड्रग पाउडर, उसमें और आइज़ में क्या फ़र्क है? ये इंसान के दिमाग पे किस किस्म का फ़र्क डालते हैं? दोनों चीज़ों का ज़रा कंपैरिजन करके। ज़रूर मैं इन चीज़ों का कंपैरिजन करके कोशिश करूँगा, अपने नाक़िस इल्म के साथ आपको जितना हो सके अवेयरनेस दूँ। इसमें यह है कि हीरोइन जो है वो बेसिक उसका था अफ़ीम से उसको तैयार किया जाता था, और ये नबाताती है बनिस्बत इसके जो आइस है जिसे कहा जाता है उसको, वो है मैथ, ठीक है, जो कि केमिकल है, ठीक है, उसको केमिकल्स के ज़रिए तैयार किया जाता है, और उसका जो है काम ये है कि वो इंसान के जो दिमाग के केमिकल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। इसमें डोपामिन सबसे अहम है जो कि आइस पीने की वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और ये लोग अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा तवानाई फ़ील करते हैं। अब सीधी सी आपके पास भी टाइम कम होता है, वरना ये लंबी बात है। तो जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने एक लिमिट में रख के इस्तेमाल करने के लिए बताया है, उनको जब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो ज़ाहिर सी बात है वो ख़राब होगी। अब आइस के जो पीने वाले हैं वो सबसे बड़ा मसला उनका ये है कि वो सोते नहीं हैं, और कोई भी जो डिसऑर्डर है, कोई भी दिमागी जो मर्ज़ है, उसके होने की वजह सिर्फ या तो बहुत ज़्यादा सोना और या ना सोना, ये दोनों चीज़ें ही आपकी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देती हैं। और दूसरी चीज़ है खाना। चूँकि नशे का कोई भी आदी अफराद हैं वो खाना पीना तो दूर की बात, उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। कोई किसी भी काम के अंदर उनका कोई टाइम टेबल या स्केजुअल ज़िंदगी का नहीं है। तो खाने पीने की भी रूटीन ऐसी है कि जिसके आउट होने की वजह से ये लोग, इनकी मेंटल हेल्थ दिन ब दिन गिरती जाती है, क्योंकि खाने का भी तल्लुक, मैदे का बहुत गहरा तल्लुक है इंसान के दिमाग के साथ। तो ये सारी जो आइस वगैरह ये चीज़ें इस तरह की जो सवेरे ड्रग्स हैं, ये इस कदर इन चीज़ों को डिस्टर्ब कर देती हैं, खाने को, भूख को, सोने को, इन सब चीज़ों को, जिसकी वजह से इनकी मेंटल हेल्थ दिन ब दिन गिरती जाती है और ये डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं। दूसरा नंबर ये बताइएगा कि मेरे सुनने में आया और मेरा थोड़ा सा इल्म में भी मौजूद ये बात है कि आप यहाँ पे कुछ ऐसे मरीज़ भी देखते हैं कि जिनकी फैमिली बैकग्राउंड के लिहाज से वो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो बेचारे अपना इलाज नहीं करवा पाते, तो आप लोग उनको भी तकरीबन फ्री ऑफ कास्ट ही जो है उनका इलाज करते हैं और उनको लाइफ में वापस लाने में मदद करते हैं। इस पे भी ज़रा बताइएगा, इसकी सदाकत कितनी है? जी, इसमें सदाकत जो है वो काफ़ी हद तक है,
اور میں جو ہے وہ بناوٹی باتوں کے اوپر ویسے بھی بلیو نہیں کرتا. بیک ٹو لائف بیسک ایک ٹرسٹ یا ویلفیئر نہیں ہے, لیکن یہ کام ایسا ریہاب کا ایک فلاحی کام ہے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بیرونی امداد آئے یا کوئی ڈونیشن کسی ادارے کی طرف سے, کسی NGOs کی طرف سے آئے, یا کوئی ڈونلڈ بھی ہوتے ہیں تو ہم کسی کی ہیلپ میں آتے ہیں. بیک ٹو لائف انفرادی طور پر, اپنے طور پر جہاں تک ہو سکتا ہے وہ مستحق جو افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. پرسنٹیج جو آپ نے کویشچن کیا ہے یہ بھی کافی اچھا کویشچن ہے. ویسے جو ہے کہ جو انٹرنیشنل اداروں کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو اس کی ریشو ہے نا, 98% جو لوگ ہیں وہ ریلیپس ہوتے ہیں, دوبارہ نشے کی طرف آتے ہیں. تو میں جھوٹ پہ اپنی بات نہیں کر سکتا جب اتنے بڑے اداروں کی یہ رپورٹ ہے کہ 98% لوگ ریلیپس ہوتے ہی ہوتے ہیں, دوبارہ آتے ہیں, تو میں اپنی ریشو زیادہ بتا نہیں سکتا, جھوٹ ہے صاف. لیکن پھر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری ریشو ہے جو ریکوری کی موجودہ جاری, کیونکہ یہ چینج بھی ہو سکتی ہے, وہ جو پیشنٹ میں ریکوری میں کرتا ہوں وہ پھر ریلیپس بھی ہو سکتے ہیں, زندہ ہے وہ, تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت 60% ریشو ہے ریکوری. سر ہم نے دیکھا نشے کے عادی لوگ نالیوں میں پڑے ہوتے ہیں, یا وہ ویرانہ ڈھونڈتے ہیں یا گندگی والی جگہ ڈھونڈتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو دوسرے خاندان سے بالکل کٹ آف کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جس کی وجہ سے خاندان کی بھی دوریاں ان سے بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور اس کو آپ کہاں تک کور کرنے میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی فیملی کے ساتھ اٹیچ ہو, دوبارہ فیملی کے ساتھ اس کے ریلیشن اسی طرح بنے, اور وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان سے دور ہو جائیں؟ کافی اچھا کویشچن ہے آپ کا, اور یہ تقریباً آپ کے اس سے پہلے والے کویشچن کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے کہ ان کی فیملیز کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, ان کو کیسے محفوظ کیا جائے. تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ریہاب کا مقصد صرف ان لوگوں کا علاج ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ 98% لوگ جو ریلیپس ہوتے ہیں پھر بھی ریہاب کا وجود, اور یہاں پہ 3 منتھ یا 4 منتھ کا جو اسکیجول بنا ہوا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کا مقصد کیا ہے. تو اس کا ایک مقصد جو بڑا اہم ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں, ان کی فیملیز, ان کے بیوی بچے, ان کے بہن بھائی, سب جو ان سے بھی زیادہ متاثر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جب نشے کی کریونگ ہوتی ہے یا اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ نقصانات دیتے ہیں جو کہ نشے کے عادی نہیں ہیں, ان سے زیادہ ان کو نقصان ہوتا ہے. تو ریہاب کا بیسک بنیادی مقصد جو ہے اور بھی یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو ان سے بچایا جائے, ان کے جو وائرس کہہ لیں سیدھی, کیونکہ ان کو ڈاکٹر جو ہے وہ شوگر ڈائبٹیز کے ساتھ بھی کمپیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بیماری ہے یہ, تو ان کی بیماری ان کو تو لگ چکی ہے, ناقابل علاج ہے, سیدھی بات ہے, یہ سیدھی بات ہے. جب 98% کی ریشو ہے اس کا مطلب ہے ناقابل علاج ہی ہے, تو ناقابل علاج ہے, لیکن ان کے وائرس سے دوسروں کو محفوظ کیا جائے. اچھا عمران صاحب دیکھیں, ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پڑھا لکھا بھی ہے, اس میں میرے جیسے کچھ جاہل لوگ بھی ہیں جو کم علم رکھتے ہیں, لیکن ایک بنیادی جو قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے وہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض ہوتا ہے, نہ کہ آپ کا اور میرا فرض ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پولیس اپنی جگہ کارروائیاں بھی کرتی ہے, نارکوٹکس بھی کرتی ہے, اور بہت بڑے بڑے وہ ایسے منشیات فروشوں کو پکڑتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سر پھر بھی یہ کتنا ایک بڑا نیٹ ورک ہے کہ یہ باز آنے کا نام ہی نہیں لے رہے. پولیس کی ساری کارروائیاں بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں, نارکوٹکس کی ساری کارروائیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں, اور ان کا نیٹ ورک مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ ان کا کام کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے. پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کالجز کے باہر, یونیورسٹیز کے باہر یا ان کے اطراف میں یہ لوگ مثلاً, اب تو یونیورسٹیز اور کالج کے اندر تک یہ داخل ہو چکے ہیں, اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں. کالجز یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے طور پہ بیچارے وہ کام کر رہے ہیں, اپنے طور پہ وہ لیکچرز کا اہتمام کر رہے ہیں, اور اپنے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو والنٹیئر کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ جو اس طرح کے لوگوں پہ نظر رکھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ یہ بتائیے گا کہ اگر پولیس یا یہ ادارے ان کاموں کو روکنے میں ناکام ہو جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کا کام تو اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ بہت 100 میں سے 1-2 لوگ آئیں گے, ان کو آپ ریپ کریں گے. جب تعداد بڑھتی جائے گی تو آپ کے لیے بھی مسائل بڑھیں گے. بات یہ ہے کہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے, لیکن میں کچھ اس کی وضاحت اس طرح سے کروں گا کہ قانون وہاں پر بنتے ہیں جہاں قانون شکن ہوتے ہیں. قانون بنتے ہیں قانون شکنوں کے لیے. اگر قانون شکن ختم ہو جائے تو قانون تو پھر کیا بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو گھر چلے جائے گی پولیس بھی سب کچھ. تو یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, دنیا کے ہر کنٹری کے اندر یہ المیہ سے اس وقت ساری دنیا اس سے
اس کا فیس کر رہی ہے ڈرگز کے معاملات میں. پاکستان کے اندر تو ڈرگز کے اویل ہونا اور یہاں پر اس کے جیسے ہمارے ارد گرد جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں وہاں سے ڈرگز کی رسائی بڑی آسان ہے. وہ کنٹریز جیسے جہاں پر کہ ناممکن ہے ان کی رسائی اور کافی کاسٹلی ہے, وہاں پر یہ مسائل بڑے عام ہیں. پاکستان سے زیادہ ہیں, صرف کیا ہے کہ وہاں پر ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. ہم وہ لوگ ہیں جو خود ہی اپنی ملک کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم یہ ہم وہ. ویسے آپ انگلینڈ جیسے ترقی یافتہ ملک اور دنیا کا پورا امن ملک ہے, وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے, وہاں پر ڈرگز الاؤ ہے باقاعدہ. تو یہ چیزیں اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہم, کیونکہ کوئی بھی ادارہ چاہے وہ پولیس کا ہے چاہے اینٹی نارکوٹکس ہے, کوئی بھی ادارہ اور اس کے آفیسر کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے ادارے کے اوپر کسی طرح کا داغ لگے. اس لیے پاکستان کی پولیس بھی اپنا کردار پورا پلے کرتی ہے, اینٹی نارکوٹکس بھی پورا پلے کرتی ہے, ورنہ پاکستان کے ساتھ ساتھ جو سرحدیں ہیں وہاں سے ڈرگز کی جو ٹریفک ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے بات کی کہ اس کو پابندی, یہ مافیا کیوں نہیں روکتا. اس کو نہیں روکا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈرگز کی بیسک جو ہے جس سے یہ تیار ہوتی ہے اس کا سب سے جو اہم چیز ہے اس میں افیم سب سے اوپر نمبر پہ آتی ہے. اس کے علاوہ اب اور بھی کافی ساری ڈرگز آ گئی ہیں جو نباتات سے تیار ہوتی ہیں, آئس, میریجوانا اور اس کے بعد یہ ویٹ, یہ ساری نباتاتی ہیں. تو افیم کی جو کاشت ہے وہ لیگل طور پر بھی کی جاتی ہے. اب جتنی بھی اینٹی سائیکوٹک اور ڈرگز کے جو اینٹی ڈرگز میڈیسن یوز ہوتی ہیں ان سب کے اندر نشاور غنودگی کا استعمال ہوتا ہے. جی بالکل. ان سب کا جو سالٹ ہے وہ تو افیم ہے یا کوڈین, یہ ساری چیزیں ہیں. تو لیگل طور پر جب اس کی کاشت ہوتی ہے تو اس کو کیسے آپ روک سکتے ہیں. اب وہ کمپنیز جو میڈیسن کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ تو اس کی کاشت کو نہیں رکنے دیں گے کبھی, کیسے روک سکتے. اگر وہ روک دیتے ہیں تو پھر یہ سب بند ہو جائے گا. جو لیگل طور پر ادویات بنتی ہیں, اس سے تیار ہوتی ہیں, ان کے وہ چیزیں کیسے بنیں گی. اس لیے اس کی کاشت کو نہیں روکا جا سکتا. اور جو بڑے لیول پہ یہ ہیں, اب ایک بندہ ہمارے جو معاشرہ دیکھا جائے, ایک بندے کی نہیں, پاکستان کی کسی کنٹری کی بات نہیں ہے, سب لوگ ہی, ہر بندہ اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے. اب بڑی کمپنیز کو, جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو جو ہے یہ افیم ہی لگا لیں فار ایگزامپل, ان کو وہ عام لیگل طور پروسیس سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو اس کی کچھ اور قیمت پے کرنی پڑے گی. اور اگر وہ کسی ایسے غیر نصابی عناصر سے لیتے ہیں جو اسمگلر ہے تو انہیں وہی سستی پڑ جائے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز سستی نہ لے, مہنگی چھوڑ دیں. ناظرین, ہمارا مقصد یہ پروگرام کرنے کا صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم آپ کو اس اویئرنیس تک پہنچا سکیں, یہ معلومات دے سکیں کہ آپ کا اگر بچہ خدا نخواستہ کسی بھی طرح سے کسی نشے میں مبتلا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو اس کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے گھر میں. اور اگر بنیادی طور پہ ابتدا ہے اس کی تو آپ اس کو بڑی آسانی سے واپس اپنی لائف میں لا سکتے ہیں. اس ٹائم میں موجود تھا بیک ٹو لائف میں, اور ان کے مینیجر ہمارے ساتھ موجود تھے عمران خان صاحب. انہوں نے بہت زیادہ مفید معلومات فراہم کی ہیں کہ آپ کیسے اپنے بچے کو, اپنے بھائی کو, اپنے شوہر کو, اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ دوبارہ منسلک کر سکتے ہیں, کیا کیا باتیں کر کے, اور کس طرح سے اس کو اس موذی مرض سے بچا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ سب کو سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے دور کن کن وجوہات کی وجہ سے گیا ہے, اور اس کو قریب آپ اپنے ساتھ اچھے رویے سے اور اچھے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے اور اس کے ساتھ باتیں کرنے سے دوبارہ اس کو لا سکتے ہیں, تاکہ وہ اس طرح کی کوئی نیگیٹیوٹی اپنے دماغ میں نہ لائے اور آپ سے زیادہ دور نہ جاتا رہے. اور اداروں کو بھی ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ذمہ داری اگر صحیح طرح سے مزید نبھائیں گے تو یہ جتنے بھی معاشرے کے دشمن عناصر یہاں پہ منشیات فروشی کا مکروہ دھندا کر رہے ہیں ان کو لگام ڈالنے کے لیے زیادہ آسانی ہوگی, کیونکہ ہمارے ہی کچھ کالی بھیڑیں ایسی موجود ہیں جو کہ ان کو یہ فری ہینڈ دیتی ہیں کہ آپ کر لیں, جو کرنا ہے بعد میں ہم دیکھیں گے. تو اسی طرح یہ معاشرے میں زیادہ جڑیں مضبوط کرتے ہیں اور ہمارے آنے والی نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, جو کہ مستقبل کے پائلٹ, مستقبل کے ڈاکٹر اور مستقبل کے انجینئر ہیں. ان کو یہ نالوں تک لے جاتے ہیں اور وہ اپنے گھروں سے دور ہو کر میلی کچیلی حالت میں گندی جگہوں پہ, گندے نالوں میں, اور اپنے گھروں سے دور ہو جاتے ہیں اور زندگی سے بھی دور ہو جاتے ہیں. ناظرین, پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ, کسی اور جگہ پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.